آج مسلمان نہ جانے ان کو کیا ہو گیا۔ آج وہی بات سامنے آتی ہے لیکن ہمارے ایمان کمزور۔ سفیان کہتے تھے غم اتنا آتا ہے برائیوں کو دیکھ کے کہ ہمیں جب ہم یورین پاس کرتے ہیں تو خون آتا ہے اس غم سے کہ امت کو کیا ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بھی 23 سال گزارے ہیں، ابو بکر نے بھی اور عمر نے بھی، عثمان و علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم، پہلے 2 سال، پھر 10 سال عمر کے، پھر 12 سال عثمان کے، پھر علی کے 4 سال۔ کسی صحابی نے کوئی عید میلاد یا جشن کا اہتمام کیا؟ ایک مومن کو لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بات کو سمجھیں۔ اگر اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے، آپ کو کہنے والے کہیں گے اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی منائی ہے نا، روزہ رکھا ہے تو رکھو روزہ۔ بھائی جس دن روزہ ہوتا ہے عید نہیں ہوتی نا۔ پھر اللہ کے رسول نے سال کے بعد تو روزہ نہیں رکھا، کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ اللہ کے رسول تو ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، آپ سارا سال یہ کرے، پھر سال کے بعد کیوں؟ اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کے بتا دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن روزہ تو ہو سکتا ہے، اس دن عید نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ دلائل ہیں۔ وہ جی حدیث میں آتا ہے کہ ابو لہب کافر، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کافر۔ خواب میں آیا ابو لہب، کون ابو لہب؟ سب سے پہلا دشمنی کرنے والا۔ جب اللہ کے رسول نے دعوت دی تو کیا کہتا ہے؟ تبا لک یا محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ اے محمد۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، فرمایا تم میرے محمد کے ہاتھوں کی بات کر رہے ہو؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تم نے ایک مرتبہ کہا ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی تیرے ہاتھ روزانہ کروڑوں مرتبہ میں توڑوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جی وہ انگلی کا اشارہ کیا تھا کہ مجھے اللہ نے بھتیجا دیا ہے، صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا، تو یہاں سے پانی آتا ہے، ویسے حالات بڑے برے ہیں قبر میں۔ خواب بھی کافر کو آیا بھی کافری خواب میں، اس کو مان لے بندہ۔ اور قرآن کہتا ہے دونوں ہاتھ تیرے ٹوٹ جائیں۔ 2 ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ 9 ہوں گی شاید، بولیں 10 ہے نا؟ 10 میں سے وہ انگلی بھی ہے کہ اس کی کو 11 انگلیاں تھی؟ سوچئے نا بھائی، لاجیکلی بھی چیک کیجئے، اس کی 11 انگلیاں تو نہیں تھی نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، کیوں؟ تو نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ 1 انگلی آزاد تھی۔ کیسے خواب کو شریعت پہ ترجیح، خواب کو قرآن پہ ترجیح جب مسلمان دیتا ہے تو پھر کیسے وہ دنیا اور آخرت میں کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا سچا محب ہوں؟ اللہ ذوالجلال کے فراق میں سیدہ فاطمہ کا حال پوچھئے، سیدنا ابو بکر کا حال پوچھئے۔ آپ تو 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو تو آپ کی وفات ہوئی تھی۔ کتابیں کو پڑھ کے تو دیکھیے۔ آپ کوئی چاہے کوئی شوق پورا کرنے والا تو میں ساتھ بیٹھ کے پورا کروا سکتا ہوں، مجھے اتنا کو ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول جس مہینے پیدا ہوئے تھے، کیا 12 ربیع الاول میں پیر کا دن آیا تھا؟ آپ بیٹھیں، 1 نہیں 2 نہیں 10 لوگ بیٹھے، اس دور تک آپ حسابات کو لے کے جائیں، جیسا کہ محمد طلعت عرب نے پورا حساب نکالا ہے، پاشا فلکی نے نکالا ہے کہ اللہ کے رسول جس سال پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں یا 2 کو پیر تھی یا 9 کو پیر تھی یا 16 کو پیر تھی یا 23 کو پیر تھی، 12 کا دن تو پیر کا دن تھا ہی نہیں۔ کوئی بیٹھے تو صحیح، جھگڑا نہیں، بھائی ہونے کے ناطے سے